السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. اور آپ سب کو یوم پاکستان مبارک. مجھے نہیں پتا آپ نے آج کا دن کیسے گزارا ہوگا, لیکن میں نے تو بہت کیا کہتے ہیں انجوائے کیا تھا, کیونکہ اب انفارچونیٹلی کراچی میں ہیں, وہاں پہ مارچ تو ہم صرف ٹی وی پر ہی دیکھ سکے, لیکن کیونکہ ہم کراچی والے ہیں اور کراچی والوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے جب کوئی بھی چھٹی ہو ہم کہاں جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں سی ویو. تو میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ سی ویو گیا تھا اور وہاں پر پاکستان ایئر فورس کی ایگزیبیشن چل رہی تھی. تو ہجوم تو بہت تھا, گاڑی کافی دور پارک کرنی پڑی, لیکن پھر بھی چل کے پہنچ گئے وہاں پہ آخر کار. اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی فیسینیٹنگ قسم کی ڈسپلے تھی. اور سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ ساری عوام نکلی ہوئی تھی, سب خوش تھے, چہروں پہ مسکراہٹیں تھی, ہر ریسٹورینٹ فل تھا. ابھی بھی میں یہاں آفس جانے کی جب جا رہا تھا تو سی ویو سے ہی گزرا, اور وہاں پر ابھی تک پارٹی جاری ہے اسد صاحب, اور مطلب میوزیکل پرفارمنسز ہیں, لوگ ساتھ گا بھی رہے ہیں, اور سب خوش اسلوبی کے ساتھ. کوئی بد انتظامی یا کم از کم میرے سامنے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا. So it was a very good thing. جہاں تک ایکچوئل مارچ کی بات ہے تو اسپیشل تھینکس ٹو دا ٹرکش بینڈ جنہوں نے آ کے وہاں پہ دل پاکستان کی بھی پرفارمنس کی, اور چائنیز ملٹری کنٹنجنٹ بھی تھا, سعودی بھی تھے. اور کچھ دل جلے لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی یار یہ کیوں آئے, یہ تو پاکستان ڈے ہے. تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بھارت کے ریپبلک ڈے پر بھی یو اے ای کے ٹروپس تھے, یہ ہمارے اتحادی ہیں, نو ہارم. اینڈ اسپیشلی اگین میں بات کروں گا ٹرکش بینڈ کی, تو دل پاکستان کی بہت ہی انٹرسٹنگ مزیدار پرفارمنس تھی. اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ ترکی میں ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. اگر آپ کے پاس اور کچھ ہاں تو آپ تیسری دفعہ ٹرکی سنا دوں, جلدی سے میں اسٹوری سناؤں گا کہ میں ترکی گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, اور وہاں پر ہم جا رہے تھے کسی پہاڑی علاقے میں, سامنے ایک فوج کا ناکہ تھا. تو فوج نے ہمیں روکا, اور پہلے تو ترکی میں باتیں کرنے لگا. ہم نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو دے لائک ویئر یو فرام. تو ہم نے کہا پاسپورٹ. نے کہا پاسپورٹ دکھاؤ. ہم نے اپنا ہرا پاسپورٹ دکھا دیا. انہوں نے کہا یو پاکستانی, یو کم آؤٹ. تو میں نے کہا اب تو گیم اوور ہو گئی ہے, اب تو فل باڈی سرچ ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ. پھر وہ سیٹی بجاتا ہے, پوری فوج کی جو نفری ہوتی ہے وہاں پر نکل آتی ہے, کوئی 20-30 جوان, اور سب اپنی بندوقوں کے ساتھ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ کہتا ہے 1 2 3, اور سب شروع ہو جاتے ہیں جی وے جی وے جی وے پاکستان. اور میرا تو مطلب منہ کھلا ہی رہ گیا. اینڈ دین دے لائک یو نو خدا حافظ برادر. اور پھر ہم نکل گئے. تو یو نو آلویز لو دا ٹرکس. شاورما بھی بہت ٹائٹ ہے ان کا. آپ کو صرف جی وے پاکستان کی وجہ سے ٹرکش بینڈ پسند آیا. میں چونکہ ہسٹری میں گھسنے کے چکر میں رہتا ہوں ہمیشہ, ترک بینڈ یہ جو مہتر جو کہلاتا ہے, یہ دنیا کا اس وقت سب سے قدیم فوجی بینڈ ہے. اچھا. 1299 سے گن لیں آپ, 14 15 16 17 18 20, تقریباً 700 سال پرانا یہ بینڈ جو ہے. ایک یہ ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. آپ نے ان کے کاسٹیوم دیکھ کے جو ہے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ عثمانیوں سے بھی شروع کی. یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے, جو سلجوق سے شروع ہوا. سلجوق سے ہے. اور میں نے آج یوم پاکستان پہ بس اتنا کیا کہ اپنا ہرا کرتا جو ہے وہ پہن لیا, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, اگر یہ کوئی اہم واقعہ ہے. اچھا, چینی اور سعودیوں کا تو ظاہر ہے کہ آپ نے بتا دیا. مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ جو فضائیہ کے چیف تھے انہوں نے جو تھا فلائی پاسٹ اس کی کمان کی, اور نیچے جو لوگ تھے جو اس پریڈ میں شریک نہیں ہو سکے تھے, انہوں نے بہت کمپلینس بھی آتی. انہوں نے کہا یار جے ایف تھنڈر کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. اچھا, ہم لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے, اور یہ ہے وہ ہے. اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہر قسم کے ہوتے ہیں, ہر قسم کے. تو یہ ہے. اچھا, لیکن مزاحیہ بات یہ ہے کہ ہم یہاں اسلام آباد کا ذکر کر رہے ہیں, اور ہمارا ایک بندہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہم اس سے نہیں پوچھ رہے کہ وہاں کیا ہوا. مبشر صاحب ہوتا ہے آج پورے دن یار, اس سے کیا پتا ہوگا. مبشر صاحب سر شکر ہے آپ کو خیال آ گیا کہ جہاں پریڈ ہو رہی ہے وہاں پر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے. اچانک مجھے خیال آیا, احساس کمتری ہے نا یار, یہ قسم سے خدا کا خوف کرو یا خدا کا خوف کرو تم. ہاں, اس کے بعد تو آپ نے جیسے یہ دیکھا, مجھے تو جو چائنیز کنٹینجنٹ ہے اس کا جو مارچ پاسٹ ہے مجھے اتنا زبردست لگا, اور اٹ واز سو فیسینیٹنگ, ڈسپلنڈ ہے یار. جس طرح وہ انہوں نے مارچ کیے ہے یار, مطلب کس طرح کیا کہ چائنیز ور دیر, سعودیز ور دیر, ٹرکش ور دیر. تو ایک اچھی شروعات ہوئی ہے, اور خاصی خوف کی فضا میں کچھ عرصے تک ہم رہے کہ پریڈ کریں نہ کریں. آج ہم نے وہ
پریڈ کی, اچھا لگا. ہاں 2015 میں یہ فوجی پریڈ کوئی 7 سال بیٹھ کر کے دیکھی کے وقفے کے بعد یہ شروع ہوئی تھی, 7 سال کے وقفے کے بعد 2015 میں, کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, اور جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تو اچانک سے جوش آیا کہ یار یہ کیا بات ہے, ہم پریڈ بھی نہیں کر سکتے. تو 2015 سے اب یہ آج تیسری پریڈ تھی. نہیں بالکل, اور ایک بہت ایک کلیئر میسج آپ بھیجتے ہیں جب آپ ایسے کام کرتے ہیں. اب سارے دشمنوں کو بے شک وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو. اچھا پریڈ کی آپ بات کر رہے تھے نا, تو ایک فلوٹ مجھے نظر آئے جس پر میں کامنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے خیبر پختونخوا کا ایک فلوٹ تھا. احتیاط سے کیجیے گا, بالکل احتیاط, آج کل وہ بہت سینسیٹیو. اچھا کیس فیس کر دیں گے, نہیں میں تعریف کر رہا ہوں یار, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک خیبر پختونخوا کا فلوٹ تھا جس پر سامنے بچوں کی تصویریں تھیں, کوئی انجینئر بنا ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے, اور ساتھ میں بکس کی ایک لائن اپ ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ لائن اپ ہے. ایک تو دغنی کلیات غنی خان صاحب کی کمپیلیشن, ایڈورڈ سعید کی اورینٹلزم, اس کے ساتھ بریف ہسٹری آف ٹائم اسٹیفن ہاکنگز کی, جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائنسی کتاب ہے. آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں. ایک اور کتاب جو میرے بیٹا دیکھ کے بہت خوش ہوگا, بیونڈ گڈ اینڈ ایول بائی فریڈرک نیشے. پتہ نہیں اس کو کیوں نیشے کا آج کل شوق پڑا ہوا ہے, میں خیال ہر ٹینیجر کو شاید پڑھتا ہو, مجھے بھی پڑھا تھا. اور کلیکٹڈ ورکس آف ولیم شیکسپیئر اینڈ سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس بائی فرائڈ, اور obviously last but not least بانگ درا. اچھا اب انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ریہرسلز میں اورینٹلزم نہیں تھی, کارل مارکس کی داس کاپیتال تھی, لیکن پھر میرے خیال اسپیس بھرنے کے لیے پھر میرے خیال اینڈ میں کسی نے کہا کہ یار نہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے خیبر پختونخوا کے لوگ وسیع المطالعہ سر, بڑے پڑھے لکھے فلوٹ ہے, میں تو بڑا امپریسڈ ہوں. اچھا جی مبشر کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں, میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کو تھا کہ رشین شاید جو ہے کوئی ایسا وہ آ جائے وہاں, کنٹینجنٹ بھی انہوں نے کہا احتیاطاً وہ بھی رکھوا دیں, لیکن جب پتہ لگا کہ وہ نہیں آ رہے تو انہوں نے یار یہ پرانی باتیں ہو گئی, اصل رشیا بھی نہیں مانتا مارکس کو, یار کیا ہو گیا, یہ فنی جوک تھا, یہ جوک تھا, حالانکہ آلریڈی سچویشن فنی ہے. ہاں. اچھا ایک صاحب جو ہیں جن کو ہسٹری نے بہت اگنور کیا, اس موقع پہ میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ آج کا جو سارا کھیل ہے, آپ کو پتہ ہے لاہور کے منٹو پارک میں شروع ہوا, اس کے بعد وہاں مینار پاکستان بنا. بالکل. مینار پاکستان کا جو معمار تھا جس نے اسے ڈیزائن کیا تھا, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ یہ 23 مارچ 1960 کو مینار پاکستان, گورنر مغربی پاکستان تھے اس زمانے میں حسین, انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. پھر اکتوبر 1968 میں یہ عوام کے لیے کھولا گیا. 75 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ پورا پروجیکٹ مکمل ہوا, اور یہ جو 75 لاکھ ہیں سینما اور ہارس ریس پہ ڈیوٹی, ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ لگا کے وہ جمع کیے گئے تھے. جو ڈیزائنر تھے معمار نصر الدین مراد خان, عام طور پہ ان کے بارے میں خیال ہے کہ ترکی کے یہ صاحب تھے. جی نام تو ترکش لگ رہا ہے, ترکی النسل ضرور تھے لیکن ٹرکش نہیں تھے. نصر الدین مراد خان صاحب جو ہیں وہ داغستان میں پیدا ہوئے تھے, زار روس کی مملکت کا ایک حصہ تھا جس میں مسلم اکثریت تھی. 1904 میں پھر یونیورسٹی آف لیننگراڈ سے انہوں نے سول انجینئرنگ پڑھی. اس کے بعد کمیونسٹ انقلاب آیا تو مختلف نوکریوں پہ رہے. سوویت یونین میں 1940 میں جب پرجنگ شروع ہوئی اسٹالن کی اور سیکنڈ ورلڈ وار تھی, تو اس زمانے میں خاصے لوگ بھاگ کے روس سے نکل گئے. تو مراد صاحب جو ہیں یہ بھی بھاگ کے جرمنی پہنچ گئے, میونخ. اس کے بعد جناب وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی اتفاق سے ایک عورت سے, ایک خاتون سے, بلکہ ایک لڑکی سے, ہاف آسٹرین ہاف پاکستانی. ان کا نام تھا حمیدہ الحکمت. ان سے ملاقات ہوئی اور نام سے ویسے لگ رہا ہے کہ ماں یا باپ میں سے کوئی ٹرکش ایک تھا اور ایک پاکستانی ہوگا. بہرحال پارٹیشن جب ہوا ہندوستان کا تو 1947 میں یہ جوڑا پاکستان آیا اور یہاں سیٹل ہو گیا. مراد صاحب جو ہیں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں انہوں نے ملازمت اختیار کر لی. اس زمانے میں وارڈ انس فیکٹری کا بھی کوئی تعمیراتی کام وغیرہ ہو رہا تھا, تو اس میں انہوں نے ہاتھ بٹایا اپنے فن کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد انہوں نے پرائیویٹ آرکیٹیکچر فرم اپنی کھول لی. فورٹریس اسٹیڈیم اور قذافی اسٹیڈیم کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیزائننگ بھی انہوں نے ہی کی, انہی کی کمپنی نے کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایوب خان صاحب 1958 میں جب آئے تو 1959 میں انہوں نے رابطہ کیا ان صاحب سے, مراد صاحب سے, اور بقول ایک روایت یہ ہے کہ
ایوب خان نے اپنا جو پین تھا وہ نکالا اور یوں رکھ دیا, کہنے لگے مجھے کوئی ایسا مونومنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایوب خان نے کہہ دیا. تو اپنا مراد صاحب نے, نصر الدین مراد صاحب نے کہا ٹھیک ہے جناب, ہو جائے گا. تو انہوں نے ڈیزائن جو ہے بنایا. پھر یہ ایک پنکھڑی کی شکل میں پھول, اور وہ پورا ایوب خان کا پین بھی اس پہ موجود ہے, وہ سارا. یہ کنسٹرکشن کا کام انہوں نے کیا. اب 1963 میں انہیں تمغہ امتیاز ملا مراد صاحب کو. اکتوبر 68 میں جب مزار کی اپنے مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی, تو اس سے پہلے حسب روایت بیوروکریسی نے کچھ پنگے بازی کی, تو مراد صاحب نے تنگ آ کے جو کمیٹی تھی یادگار والی اس سے استعفیٰ دے دیا, اور اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے. ایک سال بعد 1969 میں ہارٹ اٹیک ہوا, ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد سے اب تک جو ہے ہسٹری میں اور بہت سے لوگوں کا ذکر آتا ہے. 23 مارچ کے حوالے سے, مینار پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے, وہاں بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا ذکر, ایون جو اوریجنل پلیٹ تھی اس میں بھی ان کا نام نہیں تھا. بعد میں جو ہے ایک اور اضافی پلیٹ جو ہے وہ کسی نے احساس دلایا تو ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ آج کا دن ایسا ہے کہ مجھے جو اصل خالق ہے اس مینار کا, نصر الدین مراد خان, اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اچھا وسط صاحب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس کی ڈیزائننگ کا ایک یہ روایت بھی ہے کہ اس نے پیسے نہیں چارج کیے. انہوں نے پیسے بالکل پیسے نہیں چارج. ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا, اور وہ اس لیے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ جی میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں ملک, اس ملک کے لیے. ہاں اچھا, یہی ان کا ہے. اس سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ راجہ صاحب محمود آباد, یہ مسلم لیگ نے جو جد و جہد کی 1940 سے 47 کے درمیان, اس میں جو سب سے زیادہ مالی مدد کی وہ راجہ صاحب محمود آباد تھے مسلم لیگ کی, اور کسی مسلمان نواب نے اتنی مدد نہیں کی. پاکستان بننے کے بعد آج ایک سڑک یا ایک بلڈنگ کم از کم مجھے یاد نہیں کہ راجہ صاحب کے نام پہ آئی ہو. بلکہ 90s میں ایک اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, اور اس کے ایک شریک نے مجھے بتایا کہ کسی نے نام پیش کیا جی کہ آپ یہ سڑکوں کے جو نام رکھ رہے ہیں تو راجہ صاحب محمود آباد. تو اس میں سے ایک صاحب کہنے لگے اے کیڑے پائی جان نے. یہ وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. قرارداد پاکستان ایک اہم تاریخی واقعہ ہے, اور اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان وجود میں نہ آتا. لہٰذا ہمیں قرارداد کے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمہ وقت پیش رفت کرنی چاہیے, اور اس سلسلے میں جو نوجوان نسل ہے, اور خصوصاً ہماری جو اگلی نسل ہے اور بچے ہیں اور ان کے جو بچے ہیں, ان کو یہ میسج دینا چاہیے کہ قرارداد پاکستان کی اہمیت کیا ہوتی. اس طرح کے تھینک یو صدر صاحب. جی بالکل. ہماری جو اسمبلیاں ہیں, جو ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہیں, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں ہسٹری کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں, زیادہ نہیں, بنیادی باتیں معلوم ہوں گی. قائد اعظم کب پیدا ہوئے, 14 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا کیا, 23 مارچ کیا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت ہی بیسک چیزیں ہیں نا, کیونکہ وہ ہمارے لیے ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں. ارکان اسمبلی ہمارے لیے قانون بناتے ہیں, ہمارے لیے لڑتے ہیں, سب کچھ ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ لے, اس کے لیے بھی وہ ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں. سویلین اور نان سویلین ایک پیج پہ ہوتے ہیں. تو اس اسپرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈان نیوز نے کہا کہ یار ان سے معلوم کرتے ہیں جو ارکان اسمبلی ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو ہوا کیا تھا, یہ قرارداد کیا تھی, کس نے پیش کی تھی, کیوں پیش کی تھی. مطلب انویسٹیگیٹو کیا ہم نے. انویسٹیگیٹو بھی نہیں یار, یہ تو دوسری جماعت کا بچہ بھی چلو صحیح ہے, ٹھیک جانتا ہے. تو جناب چونکہ مینار پاکستان کہاں ہے, لاہور میں. بالکل. تو پنجاب اسمبلی کہاں ہوئی, لاہور میں. تو پہلا کس کا بنا, لاہور کا, پنجاب اسمبلی کے ارکان کا, کہ انہیں تو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ بڑے صوبے کے لحاظ سے یہ جو ہے منٹو پارک میں ہوا کیا تھا. بالکل ڈن ہے. تو جناب یہ سوال جب پوچھا گیا پنجاب اسمبلی کے کچھ ارکان سے رینڈم, تو یہ نتیجہ سامنے آیا. چلائیے جناب. لیکن یہ ریزولوشن آف پاکستان, قرارداد پاکستان, اس میں منظور ہوئی 23 مارچ
یہ والی جو اور یہ بہت بڑی قرارداد تھی. مجھے ایگزیکٹلی یہ تو یاد نہیں ہے کہ میرا خیال سر سید احمد خان نے یا جس نے پیش کی تھی. کوئی بڑا پھنساتے ہیں. 23 مارچ کو یہ قرارداد پیش ہوئی تھی اور چودھری رحمت علی نے پیش کی تھی قرارداد اور سال تھا 1946. 23 مارچ 1940 ایک مجھے جسٹ روکیں. میرا خیال ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پیش کی تھی اور اس کا نام مجھے بھول گیا. سال کب پیش کی؟ 1943 میں شاید یہ 42 میں. غلط بتا دیا. مت کرو. تو زیادتی ہے یار, زیادتی ہے. ایک منٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی. نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم سو سوری. اسی لیے ہم نے کہا کہ یار اس مزید ارکان اسمبلی سے نہ پوچھا جائے. اسٹاپ, روک دو, اسٹاپ. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ تو صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ان کو کوئی اتنا نہ ہو شعور. پارلیمنٹ والے, سینٹ اور قومی اسمبلی والے نا, ان کے بڑے بڑے حلقے ہوتے ہیں, ان کے بڑے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, لوگ انہیں تحفے میں کتابیں بھی پیش کرتے ہیں. اور نیشنل اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی آئین جو ہے اس کی گارجین, اور سینٹ وینٹ بھی ہاں, اس کے اندر, اور آئین کا جو پریمبل ہے وغیرہ سب ظاہر ہے انہیں تو انگلیوں پہ ازبر ہوگا. تو 23 مارچ وغیرہ کیا چیز ہے, بیسک فیکٹس یوں بتا دیں گے وہ. تو جناب یہ کیمرہ پہنچ گیا پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد اور وہاں بہت سارے علمی انکشافات 23 مارچ کے حوالے سے ارکان اسمبلی نے کیا ہے. یہ بھی رینڈم سروے ہے, دیکھیے. سر 23 مارچ کو جو قرارداد پیش کی گئی, آپ کو کچھ یاد ہے کہ کہاں پیش ہوئی تھی اور کس نے پیش کی؟ نہیں, آئی وونٹ ناٹ ریمبر دیٹ کہ کہاں پیش ہوئی تھی. اتنی ڈیٹیل پہ ابھی میں آپ کو کیا بتا دوں. وہ ہیں ہمارے پاس پوری ہسٹری ہے, ہم ہسٹری کے طالب علم ہیں, لیکن اب بہت چھوٹے ہیں. جو سوال کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے. دیکھیں, قرارداد پاکستان کا یہ تھا کہ جو لاہور کا جو ہمارا مینار بنا ہوا ہے, مینار پاکستان, یہ ایک جگہ ہم نے بنائی بھی ہے اور یہیں پہ یہ پیش ہوئی تھی. اس میں ہمارے جو اکابرین تھے تحریک پاکستان کے, یقیناً وہ تمام جس میں قائد محمد علی جناح اور دیگر لوگ تھے. تو میرے خیال میں سب وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہمارے جو ملک کے جنہوں نے بہت زیادہ جنہوں نے اس زمانے میں تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, وہ سب شامل تھے. مجھے معلوم ہے بیٹے, 23 مارچ 1940 میں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی جس میں قائد اعظم صاحب بھی تھے, علامہ اقبال, علامہ شاید نہیں یاد مجھے. تو وہاں قرارداد جو پیش ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان بننا چاہیے. یہ قرارداد جو آل پاکستان انڈیا مسلم لیگ جو اس وقت کی جو مسلم جو بڑی جو تھی, اس نے جو پیش کی, کیوں پیش کی, کیا وجوہات تھی, وہ جدوجہدیں تھی. اس جدوجہد کو جو ہے نا وہ ہمیں آدمی کو فالو کرنا چاہیے. بہرحال وہ میں بھی پوری ہسٹری میں تو جاتا, لیکن جو مجھ وقت یاد ہے کہ قرارداد پیش کرنے والے غالباً پاکستان میں نہیں ہے اس وقت. جو میں اشارہ سمجھ گیا آپ جن کی طرف میں کر رہا ہوں, تو وہ مجھے جو نام لیا وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن میں ایک چیز اور یہاں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نیشنل ہیرو ہیں ان کو جو ہم توجہ دینی چاہیے ہمیں, یا ان کا خیال کرنا چاہیے, وہ ہم نے نہیں کیا. اگر ہمارے وہ ہیرو جو آج یو کے میں دفن ہیں, اگر ہم ان کو لے آتے تو 23 مارچ دوبارہ نہ ہو جاتا. تھینک یو. آپ سمجھ آ گیا. دیکھا آپ نے, ایک ایم این اے نے کہا علامہ اقبال تھے یا نہیں تھے اس جلسے میں, مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں ہے. اور ہمارے جو رحمان ملک صاحب ہیں سینیٹر, انہوں نے کہا جی وہ بندہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ اچھا, بعد میں پتہ چلا کہ وہ چودھری رحمت علی کی جانب ان کا اشارہ تھا, لندن میں کیمبرج میں تھے, اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ بیچارے 1934 میں پاکستان اگر آ جاتے تو ایک اور 23 مارچ. ہاں, لیکن ان کا خیال ہے کہ انہوں نے پیش کی. لیکن یار ایک جو آئی تھنک جو سیکنڈ تھے, اب نام مجھے یاد نہیں آ رہا, انہوں نے جو جواب دیا تھا نا کہ آپ بہت چھوٹے ہیں اور سوال بہت بڑا ہے. ہر جمعے کو جب اکرم دورانی صاحب, تھینک یو پروڈیوسر صاحب, سابق وزیر اعلیٰ, سابق وزیر اعلیٰ, بالکل مجھے پتا تھا اس کے بارے میں, میں تو ایسی بن رہا تھا. یہ جمعے کو جب لوگ کال کریں گے نا, کوئی بہت ہی کوئی مشکل سوال ہوگا تو میں یہی جواب دوں گا, سر آپ بہت چھوٹے ہیں, سوال بہت بڑا ہے. نیکسٹ کالر. میں نے حضرت شاہ عنایت کے مزار پہ ایک اس سے پوچھا صوفی سے کہ حضرت شاہ عنایت کے بارے میں کچھ بتائیں. کہنے لگے صحیح شخصیت بہت بڑی ہے, میرے پاس شبد نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا, اور پھر نکل جاؤ. نکل جاؤ. وقفہ لے لیجیے.
ویلکم بیک. اچھا آپ نے اشتہارات سے پہلے جو ارکان اسمبلی ہمارے جو منتخب لوگ ہیں ان کی علمیت تو دیکھ لی, تاریخ کے بارے میں جو ان کی معلومات ہیں, اس کے باوجود کچھ چیزیں غلط العام ہیں. اور جیسے کہ بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, حالانکہ قرارداد پاکستان 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی, 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی, جو ہسٹری بتاتی ہے. اس کے علاوہ بھی قرارداد کے حوالے سے کئی چیزیں ہیں. عقیل عباس جعفری محقق ہیں, پاکستان پہ اچھی خاصی تاریخ پاکستان کی شخصیات اتنا کام کیا ہے کہ اگر میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو یہ سیگمنٹ پورا ہو جائے گا, لہٰذا میں اپنے ریسٹرین رکھتا ہوں. اس وقت مقتدرہ قومی زبان کے ڈائریکٹر ہیں. عقیل عباس جعفری صاحب, یہ بتائیے کہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے اس میں جو 1940 کا اجلاس ہے وہ کب شروع ہوا, کب ختم ہوا, کیا ہوا؟ پہلے تو میں یہ کریکشن کر دوں کہ میں مقتدرہ قومی زبان میں نہیں ہوں, بس میں اردو ڈکشنری بورڈ کا چیف ایڈیٹر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو یہ آپ نے سوال کیا, یہ 22 مارچ کو شروع ہوا اجلاس, جمعے کا دن تھا جی. 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور اس کی حمایت میں مختلف لوگوں نے تقاریر کی. مولوی فضل حق نے, یہ شیر بنگال جو کہلاتے تھے, انہوں نے یہ پیش کی قرارداد. اور 24 مارچ کو جب تمام تقاریر ختم ہو گئیں اس کی حمایت میں کی جانے والی, تو اس کے بعد پھر ایک ریزولوشن پیش ہوا اور 24 مارچ کو یہ ریزولوشن, یہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی. یعنی قرارداد 24 مارچ کو منظور ہوئی؟ جی بالکل, یہ تو فیکٹ ہے. اور اتوار کا دن تھا, 24 مارچ کو یہ قرارداد منظور ہوئی. تو ہمیں 23 مارچ کی بجائے 24 مارچ نہیں منانا چاہیے تھا؟ اصل میں ہوا یہ کہ 19 اپریل 1941 کو مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے ہم ہر سال کو 23 مارچ کو یوم قرارداد پاکستان منایا کریں گے. جی. تو وہ چونکہ ان کے نزدیک قرارداد پیش ہونا زیادہ اہم تھا بنسبت اس کے منظور ہونے کے, کیونکہ منظوری تو آپ کو پتا ہے کہ اجلاس کے بعد ایک رسمی سی کارروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے 23 مارچ کو یہ دن اسٹیبلش ہو گیا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں 1955 تک, 1948 سے 1955 تک کبھی بھی 23 مارچ کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اچھا 1956 میں یہ ہوا کہ پاکستان کا جو پہلا آئین تھا, جی جو 29 مئی 1956 کو منظور ہوا تھا, وہ نافذ ہوا 23 مارچ 1956 کو. تو اسے یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کے طور پر منایا گیا. جی. اور 1956, 1957, 1958 میں یہ 3 سال تک ریپبلک ڈے کے طور پر یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا رہا. ٹھیک ہے. لیکن 1958 میں اکتوبر میں آپ کو معلوم ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا. تو 1959 کے بعد سے یہ دن یوم پاکستان کے طور پہ منایا جانے لگا. تب سے اب تک یہ 23 مارچ کا دن جو ہے وہ یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمیٹی تھی جس نے قرارداد پیش کی, اس کمیٹی میں کچھ آپ کو یاد ہے کون کون تھا؟ آپ نے تو پڑھا ہوگا. جس نے حیات نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا. کس نے؟ سکندر حیات. سر سکندر حیات نے. اچھا. اور اس کے بعد پھر ایوب قائد اعظم کی منظوری کے بعد یہ قرارداد مولوی فضل حق نے پیش کی تھی. اور اس کی حمایت میں کافی لوگوں نے تقاریر کی تھی, جس میں آئی چندری گر بھی تھے, اور ایک خاتون رکن جو تھی بیگم محمدی جوہر آبادی بیگم, ان کا نام تھا امجدی بیگم, امجدی بیگم نے اس کی حمایت میں تقریر کی, اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دیا. اچھا. یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ, اور کیونکہ یہ قرارداد جو ہے وہ قرارداد لاہور کے طور پر پیش ہوئی تھی. جی. اور یہ بھی ایک چیز ریکارڈ پر ہے جو سر محمد یامین نے اپنی کتاب اعمال نامہ میں لکھی ہے. جی. کہ قائد اعظم جو ہے یعنی اس طرح کا مطالبہ نہیں کرنا چاہتے تھے پاکستان کے قیام کا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں مانگیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو بار بار ڈرافٹ کیا جاتا رہا اس ریزولوشن کو, اور بالآخر وہ ریزولوشن پیش ہوا جو اب ہم اس کو قرارداد پاکستان کے طور پر جانتے ہیں. تو یہ ہے اس کے. ایک اور چیز ذرا کریکٹ کر دیجیے گا کہ ایک کنٹروورسی یہ بھی ہے کہ جو اوریجنل قرارداد ہے اس میں آٹونومس اسٹیٹس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا, اسٹیٹ ہو گیا, اسٹیٹس ہو گیا. یہ کیا کنٹروورسی ہے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیٹس کا نام تھا, یعنی ریاستیں. بالکل, ہاں ریاستیں. لیکن جو قرارداد دہلی 1946 کی,
उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग ने अपने इस करारदाद को दोबारा मतलब इस करारदाद को करेक्ट किया और उसको स्टेट के लफ्ज़ को स्टेट से बदला, और मीनार पाकिस्तान पर भी जहाँ करारदाद लाहौर कंदा है वहीं उसके नीचे करारदाद दिल्ली भी कंदा है, और करारदाद दिल्ली ने इस स्टेट्स और स्टेट के इबहम को दूर कर दिया, और ये मतलब उसको क्लैरिकल मिस्टेक करार दिया गया कि स्टेट का लफ्ज़ जो टाइप हुआ था वो एक क्लैरिकल मिस्टेक था या टाइपो था, तो इसलिए उसको अहमियत ना दी जाए, बल्कि हमने एक स्टेट का ही मुतालबा किया है। अच्छा, कमेटी में जो है एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि ड्राफ्टिंग इसकी सर जफरुल्लाह खान ने की थी या नहीं की थी, उसके बारे में आपको क्या मालूमात है? मेरे इल्म के मुताबिक तो सर सिकंदर हयात ने ये करारदाद ड्राफ्ट की थी। अच्छा। अब जहाँ अब ये आज भी मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था कि जी एक कादियानी ने इसको ड्राफ्ट किया और एक बंगाली ने इसको पेश किया और एक शिया ने की क़यादत में जो तंजीम चल रही थी, जो सियासी पार्टी चल रही थी, उसने इसको पेश किया। लेकिन मेरा ख्याल इस तरह की कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग एक ही थी और उसमें कोई कादियानी था या कोई बंगाली था या कोई शिया था या कोई सुन्नी था, वो तो कोई इशू था ही नहीं, इस तौर पर कोई नहीं सोच रहा था, और वो सब के सब मुसलमानों के कॉज के लिए काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो इस तरह की कोई छोटी छोटी चीजों को जो है ना इशू नहीं बनाना चाहिए। बेशक बेशक। तो ठीक है, बहुत बेसिक मालूम। वेरी इंपॉर्टेंट। अकील साहब, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने जो है हमारी मदद फरमाई और फैक्ट्स जो हैं उनको एक दफ़ा ताज़ा करने में हमारी मदद की। बिल्कुल, और ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है अकील साहब। एक और चीज़ जो मैं पहले जिक्र करना भूल गया था, आज सिविल अवार्ड्स 132 मेरा ख्याल है तकरीबन सिविल अवार्ड्स कन्फर हुए हैं, जिसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड्स भी शामिल हैं, सदर ममनून हुसैन देते हैं। तो एक अवार्डी का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, सितारा गुल साहिबा। अच्छा। जो पोलियो वर्कर थी और 17 मार्च 2015 को मनसेरा में पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव, आपको पता है उस वक्त बहुत हमले हो रहे थे, तो उनको गोली मार के उनको शहीद किया गया। तो आज उनके हस्बैंड को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है फॉर हर। तो इस तरह के जो भी मौके होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान डे हो या यौम आज़ादी हो या जो भी गुमनाम हीरों को जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, को हमेशा बहुत अच्छी बात है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हम एक और जो आज़ादी की तहरीक के शहीद हैं उनकी बात करेंगे। अच्छा जनाब, आज के दिन की मुनासिबत से एक और हीरो का जिक्र है। आप चाहें तो उन्हें मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हीरो कह सकते हैं पार्टीशन से पहले, और आप चाहें तो पाकिस्तान का हीरो भी कह सकते हैं, इसलिए कि वो पैदा जड़ावाला में हुए और उनको फांसी लाहौर में दी गई। भगत सिंह 23 साल की उम्र में अब से ठीक 86 बरस पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर में जो फवारा चौक है, यहाँ पुरानी जेल हुआ करती थी, तो वहाँ इन्हें फांसी दे दी गई, ये और राजगुरु और सुखदेव सिंह। अच्छा, अब हुआ ये कि दो तरह की तहरीकें उस ज़माने में चल रही थी। एक तो थी गांधी जी की अदम तशद्दुद की नॉन वायलेंस की तहरीक, लेकिन ये जो नौजवान थे 20 ईयर्स ओल्ड या 22-23 साल के, इनका खून चूँकि गर्म था, उन्होंने कहा जी बात यह है कि शराफत से तो अंग्रेज़ जाएंगे नहीं जब तक कि हथियार नहीं उठाए जाएंगे। लिहाजा ज़ाहिर है कि गांधी में और इनमें एक नज़रियाती क्लैश था। तो उन्होंने पहले हमला किया, दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इमारत पे बम फेंका, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, उस ज़माने के बम भी कैसे उसके बाद इन्होंने लाहौर में एक पुलिस ऑफिसर था जेम्स स्कॉट, उन्होंने समझा कि ये जेम्स स्कॉट को हलाक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक और पुलिस अफसर था सैंडर्स, जो मारा गया जेम्स स्कॉट की गलत फहमी में, और ये पकड़े गए और इसके बाद इन पे मुकदमा चलना शुरू हुआ। इन्होंने कर दी कि भूख हड़ताल बड़ी तवील किस्म की जेल में कि जी हम कोई आम मुजरिम नहीं है, दहशतगर्द नहीं, हम सियासी कैदी हैं, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, लिहाजा हमें किताबें दी जाएं और बेसिक जो सियासी कैदियों को सहूलतें दी जाती हैं दी जाएँ। अंग्रेज़ों ने कहा नहीं देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब उस वक्त इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बम्बई की नुमाइंदगी कर रहे थे। हुकूमत ने बिल पेश किया कि चूँकि ये
भूख हड़ताली हैं, लिहाजा अगर ये नहीं आते अदालत में तब भी इन पे मुकदमा चला के हम इन्हें सज़ा देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये बिल तो हम पास नहीं होने देंगे, इसलिए कि अगर जब तक ये डिफेंस नहीं करेंगे अपना तब तक आप इन्हें कैसे सज़ा दे सकते हैं। इंसाफ के तकाज़े तो पूरे नहीं हुए। हाँ, असम्बली ने बिल पास नहीं किया तो वाइसराय ने ऑर्डिनेंस की शक्ल में वो बिल जो है खैर मंजूर करा लिया। इनको जनाब ज़ाहिर है कि फांसी जो है वो उसकी सज़ा हो गई। अब लाहौर में, लाहौर के गिरदो निवाह में कोई मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं था देसी जो कि इसके डेथ वारंट पे साइन करने को तैयार हो। एक साहब उन्होंने कहा कि जी मैं साइन करूँगा, मैं मजिस्ट्रेट हूँ। ये साहब थे नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान, अहमद रज़ा कसूरी के वालिद। वो ज़माने में नौजवान थे, मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने साइन कर दिया और भगत सिंह को फांसी दे दी गई उसी फव्वारा चौक पे। इसी फव्वारा चौक पे 1974 में नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान की गाड़ी पे फायरिंग हुई। ये तारीख़ का इत्तफ़ाक़ देखें, और वो उसी फायरिंग में जिसमें भुट्टो साहब को फिर बाद में फांसी हुई। ये वाक़या इस तरह से है। खैर, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग भगत सिंह को आज़ादी का शहीद समझते हैं, यहाँ भी समझते हैं। अभी आज ही उनका जो आबाई इलाका है जड़ावाला, वहाँ पंजाब लोक सुजाग नामी एक लोकल तंजीम है, उसने इनकी तकरीब भी मनाई है। अच्छा, अब ये है कि लाहौर में चूँकि थे और लाहौर के हैं, जुड़ावाला के हैं, तो पंजाब हुकूमत की जो लोकल इंतज़ामिया उसने कहा यार उस चौक का नाम जो है ना फव्वारा चौक का, भगत सिंह चौक रख देते, तो नाम फाइनल भी हो गया। अचानक एक तंजीम थी अंजुमन आशिकान रसूल या क्या, हालांकि भगत सिंह का ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल मामला था, मजहबी उतना नहीं था, इसलिए कि वो खुद भी किसी मज़हब पे यकीन नहीं रखते। बिल्कुल। तो उन्होंने पिटीशन दायर कर दी कि साहब वो तो चूँकि नॉन मुस्लिम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने 16 नवंबर 2012 को स्टे दे दिया कि जनाब इनके नाम पे जो है वो चौक का नाम नहीं हो सकता। जिन्ना साहब ने मज़े की बात है कि जो बात 1929 में कही थी कि इस पे जो ट्रायल है वो इंसाफ के उसूलों के मुनाफी चलाया जा रहा है, वही बात 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में की, रीअसेस करते हुए इस केस को कि इसमें इंसाफ के जो फौजदारी तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। तो जनाब आज आज़ादी के इस हीरो की भी बरसी है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं बस इजाफा करना चाहता हूँ कि आपने जो बात की ना, जो उन्होंने बॉम्ब अटैक किया था इंपीरियल बिल्डिंग पे, इंपीरियल लेजिस्लेचर बिल्डिंग, तो उसके बारे में भगत सिंह से पूछा गया, जो जेल में जो उनके नोट्स थे, उसने कहा कि जी अगर आप बहरों को आवाज़ सुनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत है। हम जब ने अपने बॉम्ब मारा तो हमारे किसी को मारने का इरादा नहीं था, हम ब्रिटिश हुकूमत को बॉम्ब कर रहे थे, बताना चाह रहे तो ये भी है। अच्छा, और मजे की बात है इनकलाब जिंदाबाद, अब तो हर बच्चा नारा लगाता है ना इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा सबसे पहले हिंदुस्तान में भगत सिंह ने लगाया था, वहाँ से चला ये। इंटरेस्टिंग। तो आज जनाब ये ज़रा हट के जो 23 मार्च हमने करने की कोशिश की, अब इतना ही था हमारे पास। कल फिर सर मुझे लग रहा है कि मैं सऊदी डेलीगेशन था इस पूरे प्रोग्राम में, और बहरहाल एक पार्टिसिपेशन। तुम खुद नहीं बोलते तो यार अब हमें ना प्लीज एक्यूज क्या करो, खामोश रहते हो, एंड में तुम को ऐसे जुमला बोल देते हो कि जी आप तो मुझे भूल जाते हैं। ये है जलकुकड़ी बहू, कसम जलकुकड़ी बहू है। क्या क्या है वहां पे? आ जाओ, हम इसीलिए ये हरकतें कर रहे हैं कि तुम आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।